وہ مصنف خود اقرار کرائے کہ ہمارے شیعوں کے درمیان میں اتنا بڑا اختلاف ہو گیا ہے کہ معصوم امام ہے کون، رب کی طرف سے یہ مقرر کیا امام ہے کون؟ ان کا آپس سے اتنا لمبا چوڑا اختلاف ہے، اگر رب کی طرف سے مقرر کیا ہوتا کوئی ایک ہوتا۔ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عقیدہ امامت جو ہے وہ شیعوں کے ہاں اس کے متعلق عقیدہ یہ ہے کہ امام جو ہوتا ہے وہ لوگوں کی طرف سے مقرر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو مقرر کرتے ہیں، یعنی منصوص من اللہ ہوتا ہے۔ جس طرح نبی کو اللہ بھیجتا ہے اس کو مقرر کرتا ہے، تو امام کو بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ مقرر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح انہوں نے اپنی کتابیں یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی اور شخص امامت کا دعویٰ کرے گا تو وہ امامیہ سے نکل جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا۔ اب یہ جو ان کا پہلا عقیدہ ہے کہ امامت اللہ کی طرف سے مقرر ہوتی ہے، ظاہر بات ہے جو چیز اللہ کی طرف سے مقرر اس میں کوئی اختلاف تو نہیں ہوتا نا۔ انبیاء کرام کو اللہ نے مقرر کر کے بھیجا، اب کوئی نبی کسی کے پاس آئے نہیں تو نبی نہیں میں نبی ہوں، آپ نبی نہیں میں نبی ہوں، کبھی نہیں ہوا۔ جو اللہ نے جس کو جس طرح مقرر کر کے بھیجا تھا وہ اسی طرح آیا۔ لیکن شیعہ کہتے ہیں کہ امامت رب کی طرف سے مقرر ہوتی ہے، اس میں اختلاف کہاں تک ہے؟ شیعوں کی کتاب ہے انوار نعمانیہ، اس میں ایک لمبی چوڑی روایت میں آپ حضرات کے سامنے پڑھتا ہوں۔ انہوں نے کہا ومن قال، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان الامامت تثبت بالنص، کہ امامت جو ہوتی ہے وہ نص سے ثابت ہوتی ہے، یعنی رب کی طرف سے مقرر ہوتی ہے، نص قطعی ثابت ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اور اختلافات نہیں ہو سکتی۔ تو خود یہ شیعوں کا جو مصنف ہے انوار نعمانیہ کا، وہ آگے لکھتا ہے کہ اختلافوا بعد علی علیہ السلام، ویسے تو کہتے ہیں کہ رب کی طرف سے امامت مقرر ہوتی ہے، لیکن حضرت علی کے جانے کے بعد یہ جو شیعہ تھے ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا، جو اہل بیت تھے ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا۔ فمنهم من قال، بعض لوگ یہ کہنے لگے انہو انما نص علی ابن محمد بن حنفیہ، کہ حضرت علی جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اب جو رب کی طرف سے مقرر کیے ہوئے امام ہے وہ محمد بن حنفیہ ہے، حضرت علی کے بیٹے۔ تو بعض نے کہا اب یہ رب کی طرف سے مقرر کیے ہوئے، وہؤلاء کیسانیہ، اب یہ جو فرقہ ہے جنہوں نے کہا کہ حضرت علی کے جانے کے بعد جو معصوم امام ہے رب کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے محمد بن حنفیہ ہے، اس فرقے کو کیسانیہ کہتے ہیں۔ آگے کہا ثم اختلفوا بعدہ، پھر یہ جو کیسانیہ تھے اس کو مقرر کرنے کے بعد ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا۔ کیا اختلاف ہو گیا؟ فمنهم من قال، بعض نے کہا انه لم يمت فيرجع فيملأ الارض عدلا، کہ وہ مرا نہیں ہے بلکہ وہ لوٹ کر آئے گا، زمین پر انصاف کرے گا۔ یعنی جو اس وقت امام اثنا عشریہ شیعہ پاکستان میں، ان کا عقیدہ یہ کہ امام مہدی نہیں مرا، وہ واپس آئے گا اور انصاف کرے گا، لیکن حضرت علی کا جو بیٹا محمد بن حنفیہ ہے وہ نہیں مرا، وہ البتہ آئے گا انصاف کرے گا۔ اب یہ دو امام غائب ہو گئے۔ آگے چل کر کہتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ مَاتَ، بعض کہتے نہیں محمد بن حنفیہ تو وہ مر چکا ہے۔ وَانْتَقَلَتْ بَعْدَهُ إِلَى ابْنِهِ ابی ہاشم، کہتا ہے کہ ان کے جانے کے بعد جو امامت ہے وہ اس کے بیٹے ابو ہاشم کی طرف منتقل ہو گئی ہے، اب یہ رب کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے۔ وَافْتَرَقُوا هَؤُلَاءِ، پھر ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ، بعض نے کہا الْإِمَامَةُ بَقِيَتْ فِي عَقِبِهِ وَصِيَّةً بَعْدَ وَصِيَّةٍ، کہ اب یہ جو امامت ہے یہ اسی حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ کی اولاد میں چلتی رہے گی، رب کی طرف سے مقرر کی ہے، ایک دوسرے کی وصیت کے بعد، یعنی ان کا بیٹا پھر پوتا پھر پڑ پوتا، اس طرح امامت چلتی رہے گی لیکن محمد بن حنفیہ کی اولاد میں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ انْتَقَلَتْ إِلَى غَيْرِ، بعد نے کہا نہیں ابو ہاشم چلے گئے، اب اس کے بعد کہیں جو دوسروں کی طرف یہ خلافت اور امامت منتقل ہو گئی ہے۔ وَاخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ الْغَيْرِ، وَاخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ الْغَيْرِ، اب وہ جو غیر ہے جس کی طرف امامت چلے گئی وہ کون ہے؟ پھر اس میں آپس میں اختلاف ہو گیا، لڑائی ہو گئی ان کے آپس میں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ هُوَ بَنَانُ بْنُ سَمْعَانَ الْہُدَىٰ، بعض نے کہا بنان بن سمعان الہدیٰ ہے، اب وہ امام بنے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ هُوَ علی بن عبداللہ بن عباس، بعض نے کہا نہیں یہ جو ہے بنان بن سمعان یہ امام نہیں ہے بلکہ علی بن عبداللہ بن عباس ہے، اب وہ معصوم امام ہے ہمارا رب کی طرف سے وہی مقرر کیا ہوا ہے۔ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ هُوَ عبداللہ بن حرب الکندی، بعد نے کہا نہیں جی یہ جو ہے علی بن عبداللہ بن عباس یہ نہیں ہے بلکہ دوسرا ہے، وہ کون ہے؟ عبداللہ بن حرب الکندی، کہتا اب یہ معصوم امام ہے اور رب کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ هُوَ عبداللہ بن معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، بعض نے کہا نہیں وہ نہیں ہے بلکہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجا، بلکہ ان سے بھی نیچے کی کہ عبداللہ بن معاویہ بن عبداللہ بن جعفر، کہتے ہیں اب یہ رب کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے، پہلے جو تھے سارے وہ غلط ہیں۔
تو اسی طرح بہت سارے انہوں نے قول نقل کیے ہیں وَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ الدِّينَ طَاعَةُ رَجُلٍ وَأَمَّا مَن لَّمْ يَقُلْ بِالنَّصِّ عَلَى محمد بن حنفیہ۔ اب کہتے ہیں وہ لوگ جو شروع میں بتایا تھا، ایک نے کہا کہ محمد بن حنفیہ ہے، جو لوگ کہتے ہیں نہیں محمد بن حنفیہ عرب کی طرف سے مقرر کیے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ وقال لا امامت الا فی الاخوین، امامت تو صرف حسن اور حسین میں ہے، الحسن والحسین علیہ السلام، دو بھائی حسن اور حسین میں سے کسی اور میں امامت والا عقیدہ نہیں ہے۔ ثم اولا، پھر جو حضرت حسن اور حضرت حسین کو رب کی طرف سے مقرر کیا خلیفہ مان دینا، پھر ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ فمنهم من اجر الامامت فی اولاد الحسن علیہ السلام، بعض نے کہا کہ حضرت حسن کے جانے کے بعد جو خلیفہ مقرر ہوگا رب کی طرف سے وہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوگا، بعض نے کہا نہیں حضرت حسین کی اولاد میں سے ہوگا۔ اس قدر کثیر اختلاف انہوں نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہوا ہے۔ وقال بعده بإقامة ابنه الحسن ثم ابن عبد الله ثم ابن محمد ثم أخي إبراهيم الإمامين فقد خرج أيام المنصور فقتل۔ اب ان کے بارے میں جنہوں نے پیشن کو یہ بتایا کہ رب کی طرف سے مقرر کیے ہوئے امام ہیں، ان کے وقت کے آنے سے پہلے سارے قتل کر دیے گئے۔ اب اگر ناظرین اتنا سارا آگے بہت لمبا جو اختلاف لکھا ہے، اگر امامت رب کی طرف سے مقرر ہوتی تو ان کا آپس میں اتنا اختلاف کیوں کر ہوتا؟ کسی نبی کا کسی دوسرے نبی کے ساتھ اختلاف نہیں ہوا، چونکہ نبوت رب کی طرف سے مقرر کی ہوتی ہے۔ یا ایک نے کہا نہیں یہ مقرر کیا ہوا ہے، ایک نے کہا نہیں یہ مقرر کیا ہوا ہے، ایک نے کہا محمد بن حنفیہ ہے، ایک نے کہا حسن ہے، ایک نے کہا حضرت حسین ہے، پھر بعد نے کہا حضرت حسن کی اولاد میں چلے گی، بعد نہیں حضرت حسین کی اولاد میں چلے گی۔ اتنا لمبا چوڑا اختلاف انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ان تمام روایت سے خود ان کی کتاب ہے انوار نعمانیہ، وہ مصنف خود اقرار کرائے کہ ہمارے شیعوں کے درمیان میں اتنا بڑا اختلاف ہو گیا ہے کہ معصوم امام ہے کون، رب کی طرف سے یہ مقرر کیا امام ہے کون۔ ان کا آپس میں اتنا لمبا چوڑا اختلاف ہے، اگر رب کی طرف سے مقرر کیا ہوتا کوئی ایک ہوتا، اس کے بعد کوئی دوسرا کوئی تیسرا ہوتا، اتنا لمبا چوڑا اختلاف نہ ہوتا۔ تو یہ خود ان کی کتابیں واضح بتلاتی ہیں کہ امامت رب کی طرف سے مقرر نہیں کی ہوتی، بلکہ لوگ خود مقرر کرتے ہیں۔ وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اس کے فیصلے درست بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسا شیعہ کہتے ہیں کہ رب کی طرف سے مقرر کیا ہے، پھر یہ بات بالکل غلط ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔